الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد ورحمتي وسعت كل شيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. درود پاک جس ویلے پڑھیا جاوے تے درود پاک ہلکی عبادت نہیں جاتی. درود پاک بڑی عظیم عبادت ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بار جلوہ فرما صاحب سے آپ کی بارگاہ کے اندر چند لوگ حاضر ہوئے. حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آگے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تے آپ نے انہاں جڑے لوگ آئے سن انہاں کو پوچھا کہ کیا میں آئے. انہوں نے عرض کی حضور اسی اللہ دے جاندی حاضری واسطے جا رہے ہیں. یعنی حج بیت اللہ دی سعادت اللہ نے عطا کی ہے تے حج دی سعادت واسطے اسی حاضر ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اللہ پاک خیر کرے, اللہ تم خیر نہ لے جائے. تے وہ پھر اتنے بیٹھے رہے. آپ نے پھر پوچھا کہ بھئی جاندے نہیں رہے. وہ آخر نے حضور اسی تواڈے کول آئے ہیں دعا تے کروانی سی پر دسنے آئے ہیں کہ ساڈے پلے کچھ نہیں کہ اسی سفر حج کر سکیے. وہ خرچہ کھرچا لین آئے ہیں سنا تو بڑے سخی ہو. اللہ نے تعالیٰ بڑی سخاوتہ والی شان عطا فرمائی ہے تے مہربانی فرماؤ تو جب بات کرو تے پاک پتن والی سرکار بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس ویلے نا کھجوراں تناول فرما رہے سن. تے کھجوراں جڑیاں کھا لیاں سن انہاں دیاں گٹھلیاں اب پنجابی چ آکھی دے
فقہ آپ نے سامنے پہیاں سن، آپ نے کہیں مٹھی پری اور کچھ پڑھ کے آپ نے انہیں پھوک چھڑیا تے پھوک کے نا تے آپ نے جس والے ہاتھ کھول کے انہاں نوں عطا کیتا تے بابا فرید نے جس والے مٹھی چ لکھیاں سن تے وہ کھجور دیاں گٹھلیاں سن تے جس والے دم کر کے آپ نے اپنی جھولی جی پائیاں تے وہ سونے دیاں گلیاں بن چکیاں سن، وہ سونے دیاں گلیاں سن۔ وہ چونکہ ایہو جہا کوئی کام ہو جائے نا تے بندے بڑے تجسس سے آ جاندے تے پوچھو بغیر رہتا کوئی نہیں یا حضور کی وجہ ہے، اسی مانتے ہیں تہاڈیاں کرامتاں نوں تہاڈیاں شاناں نے، لیکن کھجور دیاں گٹھلیاں سونا کیویں بن گئیاں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہوں اس گل نال غرض کوئی نہیں، تمہوں مال چاہیے سی تمہوں مل گیا، کیا حضور نہیں اے اندر دی گل جاننے تو بغیر اسی نہیں جاواں گے؟ آپ نے فرمایا میں بھلیو کی کرنا سی، میں درود پاک پڑھ کے پھوکیا تے اللہ نے انہاں نوں سونا بنا چھڑیا۔ تو ہن پڑھو درود پاک، الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ غمزدوں کے لیے غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں؟ آج شمرات دی رات ہے اور شمرات دی رات وہ ہے جب اللہ نے شمار کے مہینے کی سال عطا فرمائی ہے۔ پورے جا کلام پڑھ رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیاں والا کلام ہے۔ سرکار اپنے امت کی کتنے کرم فرمان والے نے، سرکار اپنے غلاموں کی کتنی مہربانی کر رہے ہیں اس واسطے کہ شعبان کا مہینہ آقا کریم نے فرمایا میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ کیدا مہینہ ہے؟ اگر اچھی بولو کیدا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام کا مہینہ ہے، جس کو اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام کا مہینہ ہے تو سرکار کی مہربانیاں اس رات نوں میرے آقا دی کرم والیاں اور اس مہینے دے اندر کریم آقا دی مہربانیاں جنہیں اپنی غلاماں دے نال ہو گئیاں میرا حساب کون لا سکدا؟ غمزدوں کے لیے رحمت حشر کے دن وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں؟ اور کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء،
پاسے سارے نبیوں کے غلام ساری انسانیت سارے نبیوں کو پھرے گی اور آکھے گی مہربانی فرماؤ آج ساڑھی مدد کرو کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَأْنُهُ دی حمد و ثنا و بعد پیارے آقا سونے آقا میٹھے آقا احمد مختار حبیب کرتگار جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و السلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ رسالت و بے کسبنہ دندر درود لامحدود ہدیہ عقیدت بعد محترم و محتشم واجب صدر احترام بزرگوں دوستوں حاضرین و سامعین ذویل احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی اس بابت نور والی منور شب انور کے اندر اسی سارے احباب جامعہ مسجد علی دے اندر اس غرض و غائب میں حاضر ہے۔ سب دا مقصد ایک ہے، سب دی دل دی التجا و خواہش صرف ایک ہے، اور سب دی تمنا آج دی رات صرف ایک ہے کہ ساڈا اللہ ساڈے تو راضی ہو جائے اور اپنی رضاواں دی سند اللہ سانو عطا فرما کے انہاں بندیاں دے اندر ساڈا شمار اللہ فرمائے
کہ انہاں بندیاں اج دی رات اللہ نے جہنم تو آزادی عطا فرما کے اپنی رحمتاں دے خزانے عطا فرمانے. میں دعا گوا اللہ رب العزت جل جلالہ میرا تہاڈا آنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بلند و بالا بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. مینوں حق بولن دی تانوں سنن دی سب سارے نوں سن سنا کے کما حقوق عمل کرن دی عمل کر کے دوسرے تک پہنچانے دی توفیق و ہمت نصیب فرمائے. حضرات محترم آج دی اس شب خلوت میں اللہ رب العزت نے بڑیاں ہی برکتاں اور بڑیاں ہی رحمتاں عطا فرمائیاں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اس رات کی عظمت کو بیان فرمایا اور اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاماں کو دسیا کہ اسی اس رات کو اپنی تمام تر رحمتاں اور اپنی تمام تر برکتاں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرما چلی جانے. حضرات نبی انتشام اے گل جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ اس رات کو سیکھی شانہ عطا فرمائی رہی. آؤ قرآن پڑھنے ہیں قرآن سننے ہیں توجہ در ادھر رکھو بچے ذرا خاموشی اختیار کریں توجہ دے نال اور اپنا قرآن پڑھنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی شان عطا فرمائی ہے. ایک بار ادھر بلند آواز میں سبحان اللہ بولا. برائے مہربانی ایک بار پھر گزارش کروں گا توجہ نہ ہٹاؤ. توجہ ہٹتی ہے کہ گفتگو دے اندر خلل پیدا ہوتا ہے. برائے مہربانی توجہ پوری طور پہ ادھر رکھو. جو باہر دوست بیٹھے ہیں گزارش کروں گا اندر آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے. آگے جائیں تھوڑی بڑی حضرات نبی نے تشاور اپنا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس لائق شب برات نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. رب دا قرآن رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں
سونے اس وجہ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے نبی دی بارگاہ کے اندر جا کے ایک پیغام سنا کے آ جاؤ والعصر ان الانسان لفی خسر تے سونے کو پتہ چل گیا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کیے سونے مگر مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کی گل ہے اندر کی سونے حامیم دی سمجھ کوئی نہیں آئی ہے مینوں پتہ نہیں چلیا حالانکہ رب کا قرآن میرے مصطفیٰ دی شان ہے بیان فرما رہا ہے سورہ رحمان ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرحمن شان اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی پھر رب کائنات جل جلالہ نے شب برات کی شان قرآن کے اندر بیان فرمائی نام اللہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین فرمایا ہے قرآن وہ کتاب ہے جنہوں نے رات برکتاں والی کے اندر نازل فرمایا کیڑی رات برکتاں والی رات نام اللہ فی لیلۃ مبارکہ حضرات داوود شام اللہ قرآن ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن سچا ہے اللہ تبارک و تعالی کا کلام سچا ہے رب سچا رب کا کلام سچا کی دن نازل ہویا وہ بھی سچا جڑا لے کے آیا ہے وہ بھی سچا رب کا قرآن آخدا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ پتہ چل گیا رب کا قرآن اگر اس رات مبارک کی آخر آئے پتہ چلیا جی رات ایسی فضول نہیں بیٹھے اللہ دیاں برکتاں حاصل کرن بیٹھے اللہ دیاں برکتاں کی رات نازل ہو رہی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فرمایا رات ہے جڑی رات برکتاں والی ہے انا کنا منزلین اس رات کو اللہ دے فرشتے اس دنیا دے نازل حضرات داوود شام رب کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید اسی سورہ مبارکہ کے اندر اگے ارشاد فرمایا رات کوئی معمولی رات نہیں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا وہ رات ہے اے شب برات رات ہے وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والا کام تمام فرما چھڑدا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر
اسراء تو مراد لیلۃ القدر دی رات ہی ہے، شب برات دی رات ہی ہے، لیکن حضرات نبی شام تفسیر بیضاوی دا حوالہ پیش کر رہے ہیں، تفسیر مظہری دا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر، تفسیر بیضاوی کے اندر دو قول نقل کیتے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مرتبہ قرآن نازل فرمایا، ایک باری رب کائنات جل جلالہ نے جڑا قرآن نازل فرمایا وہ نزول تقدیریہ کہا جاتا ہے، دوسری باری جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا یہ نزول حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ویلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، ہلے اس کائنات کے اندر کسی نبی کو اللہ نے جلوہ گر نہیں فرمایا، ہلے کوئی انسان اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لے کے آیا، کوئی نبی اس کائنات کے اندر نہیں آیا، ہلے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیتا گیا، ہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں کی گئی، ہلے سورج چاند ستارے بھی نہیں بنائے گئے، ہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شہر کو پیدا نہیں فرمایا، جس وقت رب کائنات نے لوح قلم کو پیدا فرمایا، رب کائنات جل جلالہ نے اپنی جناب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان سے لائے ہوئے قلم کو حکم ارشاد فرمایا، اے قلم لکھ، قلم نے آنکھیں مولا کی لکھا، رب کائنات نے فرمایا الحمد للہ والناس سین تک سارے دا سارا قرآن لوح محفوظ میں لکھ دے، سارے دا سارا قرآن لوح محفوظ میں لکھ دے۔ حضرات نبی علیہ السلام کی نزول تقدیریہ کیا جاتا ہے، علماء نے بیان فرمایا پہلے مرتبہ اللہ نے قرآن جڑا نازل فرمایا یہ نزول تقدیریہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اوپر رب کائنات جل جلالہ نے جس میں قرآن لکھ چھڑیا، حضرات نبی علیہ السلام کی نزول تقدیریہ کیا جاتا ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام دوسری مرتبہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، دوسری مرتبہ قرآن نازل کیتا تے وہ نزول حقیقیہ کیا جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ جس وقت میرے تیرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کے اندر اللہ دی عبادت کے اندر مصروف ہے، تنے تنہا میرے آقا امام الانبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک فرشتہ میری بارگاہ کے اندر آیا، کہا کہ آپ نے اقرأ بسم ربک الذی سونیا پڑھو اللہ دے نام دے نال جن نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ حضرات نبی علیہ السلام دوسری باری قرآن نازل ہویا، میرے مصطفیٰ امام الانبیاء کے اقدس سے نازل ہویا۔ علماء بیان فرماتے ہیں پہلی باری کا نزول تقدیری ہے، دوسری باری کا نزول حقیقی ہے۔ پہلی باری کا نزول جس ویلے اللہ نے فرمایا تھا فرمایا وہ شباب دی رات شب برات، لوح محفوظ سے قرآن کا نزول فرمایا۔ علماء بیان فرماتے ہیں نزول حقیقی کی جو شروع ہوا رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، آؤ اگے وہی مہینہ اللہ عطا فرمایا۔ رب دے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان نے دسیا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس کائنات کے اندر جلوہ گری فرمائی، جس وقت میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کی چوٹی تے چڑھ کے میرے آقا امام الانبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرما رہے ہیں، میرے رب دا قرآن آخر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب دا قرآن دس رہا ہے، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ قرآن شہر رمضان شریف کے اندر
اور دوسری رات شب ارے بولو دوسری رات شب قدر شب آؤ میں سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں لے آیا اونچی بارگاہ جنہیں بغداد کی شہر کرنی ہے اونچی بارگاہ جنہیں پیلا کے پیر کی بارگاہ میں حاضر لگی ہے اونچی بارگاہ غنیت الطالبین سیدنا غوث اعظم کی کتاب ہے آپ نے لکھی غنیت الطالبین کی نام ہے کتاب کا غنیت الطالبین کی نام ہے غنیت الطالبین آپ فرماتے ہیں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دو عیداں عطا فرمائی ہیں کنیا عیدہ مسلمان دیا تو تیسری تے الحمدللہ بڑی ہے عید میلاد النبی دو عیدہ ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ ایک چھوٹی ایک بڑی عید ہے ایک چھوٹی عید ہے ایک بڑی عید ہے ایک عید الفطر ہے دوسری عید حضرات نبی شام سیدی غوث اعظم پیران پیر دستویر محبوب سبحانی کندیل نورانی شہباز اللہ مکانی سید عبد القادر جیلانی سید غوث اعظم غنیت الطالبین کے اندر بیان فرماتے ہیں قائد اعظم نور مجسم شفیع معظم فخر عالم بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے علماء میں تمہاروں ایک سونی جی گل سنا عرض کی صحابہ کرام نے سونے کی گل میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دو عیداں عطا فرمائیاں نے ایک کا نام عید الفطر ہے دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے حضرات نبی نے شام میرا یقین ہے کہتا ہے آج تو پہلے روایت تسی کبھی نہیں سنی ہوئے گی حضرت میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا غلاموں اللہ نے تمہیں دو عیداں عطا فرمائیاں نے ایک عید عید الفطر ہے دوسری عید عید الاضحیٰ ہے اب سونیا جی ہاں عیداں نے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے تمہیں دو عیداں عطا فرمائیاں آسماناں دے فرشتیاں نو بھی اللہ نے دو عیداں عطا فرمائیاں اب سونیا ساریاں عیداں نے عید الفطر تے عید الاضحیٰ نے سونیا اللہ نے فرشتیاں نو کیڑیاں عیداں عطا فرمائیاں میرے آقا امام الانبیاء دا فرمان ہے میرے آقا فرمانے نے اللہ نے سانو دو عیداں عطا فرمائیاں ایک عید عید الفطر ہے دوسری عید عید الاضحیٰ ہے آسماناں دے سارے فرشتیاں نو بھی اللہ نے دو عیداں عطا فرمائیاں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے جڑیاں فرشتیاں نو دو عیداں عطا فرمائیاں نے انہاں نو پہلی عید دا نام شب قدر ہے دوسری دا نام شب برات دوسری دا نام شب برات اے فرشتیاں دی عید ہے پتہ چلے آج آسمانہ دے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں آج آسمانہ دے فرشتے کہہ رہے ہیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی ہے جی نہیں ذرا مول
آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک اور پیاری حدیث پاک سماعت فرماؤ. میرا ایمان کہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی محسوسوں کو بغیر اٹھ کے نہیں جاؤ گے. انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاوے گا. سیدی غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ العالمین نے روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے آقا امام الانبیاء کی سورۃ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. میرے مصطفیٰ اللہ مقام مقیم بنائے گے اور میرے آقا کی عظمت میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ کے لیے اور لا مقام جتے کوئی بھی نہیں رہتا. اللہ نے اپنے محبوب کو لا مقام مقیم بنا چھڑیا. اس وقت میرے آقا امام الانبیاء اللہ مقام دے وکیل بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال کلام کیتا. اللہ نے فرمایا محبوبہ کچھ تو بول کچھ میں بولنا تو میری سنی جا میں تیری سنی دیکھی جا میں تیروں دیکھی جانا. اے سونیا دس کی گل کرنا چاہنا ہے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے عرض کی پروردگار عالم ایک گل عرض کرنا چاہنا. اللہ نے فرمایا محبوب دسو کی گل ہے. عرض کی یا پروردگار عالم تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پیدا فرمایا. اپنے نبی موسیٰ کو بڑی شان عطا فرمایا. اپنے نبی موسیٰ کو معجزات عطا فرمائے. اور معجزات اندر ایک معجزہ عصائے موسیٰ عطا فرمایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈنڈا ایک عصا عطا فرمایا. وہ عصا ایک معجزاتی عصا ہے. پروردگار عالم اس عصے کا کمال ہے کہ وہ عصا جس وقت زمین پہ پایا جاوے سارے صفان ہڑپ کر جاتا ہے. پروردگار موسیٰ کو عصا عطا فرمایا. منو کی شہر عطا فرمائی. یا اللہ موسیٰ کو عصا تو منو کی عطا فرمائے. ذرا اچھی بات کرو. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ادھر میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے سوال کیتا پروردگار عالم منو کی عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا عطا فرمایا. منو کی عطا فرمایا. او حضرات نبی التشاہ میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جاوے گا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جواب یا رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب تسی پریشان کیوں ہوتے ہو. میں موسیٰ علیہ السلام نے عصا عطا فرمایا. آپ نے فرمایا انہیں دسیا ہے میرے محبوبہ تو یا بھی دسیا ہے وہ سیدھا کمال ہے ایسی جس وجہ زمین تے چھٹیا جاتا سی جس وجہ زمین تے رکھیا جاتا سی ایک اجتہا بن جاتا سی. اور فرعون نے رسیاں جڑیاں سب بن گئیاں سن اور نہ سارا سبان اٹھا گیا. حضرت نبی التشاہ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا محبوبہ اسی موسیٰ کو عصا عطا فرمایا تے محبوبہ تینوں اسی بڑی شان عطا فرمایا. عرض کی پروردگارا مینوں کی عطا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں رب نے فرمایا محبوبہ اسی تینوں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا. تینوں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اور شعبان کے مہینے کے اندر ایک رات عطا فرمائی ہے جنہوں رات 15ویں شعبان معظم کی رات آکھی جاتی ہے. اللہ کی پروردگار عالم کے اندر تے موسیٰ سے اندر کی فرق ہے. اللہ نے فرمایا میرے اندر تے موسیٰ کے اندر فرق ہے کہ جب موسیٰ کا اجتہا بن کے سارے سبان اٹھا گیا. محبوبہ شعبان تیری امت کو عطا فرمایا ہے. جس وقت شعبان کا مہینہ آتا ہے شعبان کے مہینے کے اندر شعبان کا مہینہ تیری امت کے گناہوں میں کھا جاتا ہے. جس طرح موسیٰ کا ایسا سبان اٹھا اللہ نے اتنی شانہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے. فرمایا محبوب علیہ السلام تو ہم شعبان کا مہینہ عطا کیا اور اس مہینے جو رات عطا کی ہے تو اپنی امت دے سارے جڑی امت دے گناہ نے اور رات کھچ لیندی ہے کھا لیندی ہے نکل جاتی ہے تو اپنی امت دے لوگوں کو پھر اسی گناہ تو پاک کے ساتھ ساتھ بچا لے. حضرات نبی التشاہ میں سے کر کے میں قرآن میں آیا کریمہ یاد آ گئی جیدے اندر رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھ دیا. رب کائنات
ارشاد فرماتا ہے قل یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندیو سبحان اللہ روچی محمد اے میرے بندیو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قل، اور میں محبوب تو کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے قل تو کہہ رہا ہے عرض میں کن مولا کیا تو ڈائریکٹ خطاب کرنے قادر میں ڈائریکٹ گل نہیں کر سکتا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ ان اللہ لا کل شیء قدیر کا مالک میں ہی ہوں یا اللہ پھر قل محبوب توسی کہہ دے اور جی بات میں دعا کرنا ہوں اللہ رب العزت ساری رات دے اس عبادت کو اس جاکر میں صدقے نہ اللہ سنسار اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما یا اللہ تو کیا قادر مطلق نہیں؟ میں کیوں نہیں؟ میں نے قادر ہوں یا اللہ قل کیوں آکیا کہ قل محبوب توسی کہہ دے فرمایا توسی سمجھے دے میرے مصطفیٰ نے بھی سمجھایا فرمایا سمجھو قل یا عبادی حضرات زمین انتشام اللہ بھی رحمت والا اور اللہ دے محبوب کی صلاح و رحمت میں اللہ بھی رحمت والا اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام کی صلاح و رحمت میں حضرات زمین انتشام تفسیر مزری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان کی تشریح بیان کی گئی تفسیر مرزاوی کے اندر تفسیر جلالین کے اندر علماء نے بیان فرمایا حضرات طویل الشام کے رب کائنات اپنے بندیاں دے نال ڈائریکٹ خطاب کرنے کے قادر کوئی نہیں حضرات طویل الشام کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے حضرات طویل الشام پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں دے نال ڈائریکٹ خطاب کیوں نہیں فرمایا علماء بیان فرماتے ہیں اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان میں حق ترجمان نے انہوں نے ارشاد فرمائیے فرمایا قل محبوبہ تو کہہ دے یا عبادی اے میرے بندیو حضرت نبی نے تشاہ علماء بیان فرماتے ہیں اے معنی اور مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی دس رہا ہے جو نائے اے گناہگاروں پریشان نہیں ہونا تمہارے واسطے میں ایک رحمت نہیں بلکہ دو رحمتاں رکھیاں نے ایک رحمت میری ذات ہے دوسری رحمت میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ اکبر پتہ چلیا اللہ بھی اپنے بندیاں دے مہربان ہے اور اللہ دے محبوب علیہ السلام بھی اپنے بندیاں دے مہربان ہے یہ رات اللہ دی رحمتہ والی رات ہے برکتہ والی رات ہے اللہ اس رات کو اپنی مہربانیاں دے نال آسمان دنیا دے نزول فرماتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا اب بیان فرماتی ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے کو سی کریم آقا اپنی باری دے نال میرے حجرہ مبارک کے اندر جلوہ فرما ہوئے آپ فرماتی نے رات جس سے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی جب میں دیکھیا سونا میرے کو نہیں کریم آقا میرے بستر کے اس میرے حجرہ مبارک کے اندر جلوہ فرما نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے دل کے اندر خیال آیا ہوئے نا سرکار کسی دوسری زوجہ محترمہ دے کو تیری ٹر گئے آپ فرماتی ہیں میں اٹھ کے اپنے حجرے کے باہر نکلی باپ پردہ ہو گئی میں باہر آئی کہ میں سوچ رہی ہوں سرکار کدھر گئے ہوں گے روچی بات ایمان کا کدھر گئے ہوں گے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پریشان ہوں میرے آقا امام الانبیاء کدھر تشریف لے گئے ہوں گے کہ زوجہ محترمہ دے کول گئے ہوں گے میرے آقا امام الانبیاء اپنے قریب بیوی کول گئے ہوں گے
کسی اور زوجہ محترمہ دے کول تشریف لے کے ہوں گے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے تو باہر آئی ہوں رسول اللہ علیہ السلام کو تلاش کرنے واسطے میں سوچ رہی ہوں رسول اللہ نے میں تلاش کرو. آپ فرماتی ہیں میں چاہتا کہ ہوا کا جھونکا آیا. آپ فرماتی ہیں چاہتا کہ ہوا کا جھونکا آیا. آپ فرماتی ہیں ہوا کا جھونکا کی آنا سی وہ ہوا کے جھونکے کے اندر میرے مصطفیٰ کی خوشبو بھی آنا. آپ فرماتی ہیں میرے کو خوشبو مصطفیٰ اس گیا میں اندازہ ہو گیا ایک خوشبو کسی ہوتی نہیں ہے بلکہ میرے سامنے تاج محمد والی اللہ دے پیارے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام نے جس کی نعمت خوشبو مبارک ہے. آپ فرماتی ہیں خوشبو سونگ دیا چلنا شروع کر چھڑیا. آپ فرماتی ہیں مکہ شریف مدینہ شریف آپ فرماتی ہیں مدینہ منورہ دیا گلیاں جو گزرتی چلی جا رہی ہیں. آپ فرماتی ہیں گزرتی چلتی میں دیکھا میں کتنے کھلوتی ہوں. آپ فرماتی ہیں میں دیکھا میں جنت البقیع کے اندر آ گئی ہوں اور مدینے کا قبرستان ہے. میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جنت البقیع کی حاضری عطا فرما چھڑے. حضرت ربیع نشام سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں کی دیکھا رسول اللہ علیہ السلام جنت البقیع کے اندر جلوہ فرمانے اپنے دعائیں ہتھان ہوئے جا سلام کی طرف بلند کیتا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب نے اپنے چہرے کو بلند کیتا ہوا ہے. میرے آقا امام الانبیاء کی زبان میں حضرت امام دے اوپر الفاظ ہے اللہم ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے کلمات جاری ہیں کہ میں کھلو کے سرکار کو سن رہی ہوں. آپ فرماتی ہیں میں سرکار کو سن رہی ہوں میں کریمہ کا ایک ہی جا رہی ہوں. اچانک کریمہ کا علیہ السلام نے دعا مؤخر فرمایا. حضرت ربیع نشام میں جا کر امام الانبیاء نے اس وجہ دعا ختم فرمائی دعا مؤخر فرمایا. کریمہ کا نے مڑ کے دیکھیا فرمایا اے عائشہ تو ہے عرض کی سونیا میں حاضر ہوئی ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ خیر کیا کیا تینوں اے خیال گزریا کیا تینوں اے گمان ہویا تیرا نبی تیرے میں اللہ انصافی کرے گا. حضرت ربیع نشام سیدہ عائشہ صدیقہ کرتی ہیں سونیا میری کی مجا ہے اے وجہ خیال میرے ذہن کے اندر آئے سونیا میں اپنے دعانے واسطے پریشان سا. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تینوں پتہ ہے آج کی رات کیڑی رات ہے. عرض کی یا نبی اللہ یا رسول اللہ مینوں کوئی پتہ نہیں سونیا اللہ جانے اللہ رسول جانے آج کی رات کیڑی رات ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے عائشہ آج کی رات شب برات ہے آج کی رات شب برات ہے. عرض کی سونیا آج کی رات شب برات ہے مگر آج کی رات کی فضیلت نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ آج کی رات کی فضیلت سن لے. عرض کی سونیا سناؤ. میرے آقا نے فرمایا آج کی رات اللہ رب العزت اپنی شان دلائے جیسے کہ وہ شان ہے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کوئی خیال نہیں کیتا جا سکتا. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دوسرے لفظوں کے اندر کہہ لو اللہ رب العزت کی رحمت اپنی شان کے مطابق. میرے آقا نے فرمایا پہلے آسمان کے اوپر جلوہ گر ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت کتنی ہوتی ہے پہلے آسمان کے اوپر. اللہ دی رحمت پہلے آسمان کے اوپر جلوہ گر ہو جاتی ہے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ ہے پھر کی ہوتا ہے. عرض کی سونیا کی ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ رب العزت خود آوازات بیان ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی آج کی رات میرے کو بخشش منگن والا میں انہوں بخشش دے خزانے عطا فرما
اپنے آپ کو مٹا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو مٹا کے آتے صحیح پھر ویکھ میری رحمت تیری کس طرح شامل حال ہو جاتی ہے. سب وڈیائیاں تیریاں ربا میری اوقات سب وڈیائیاں تیریاں ربا میری اوقات میں حامی میں نالو نیواں اونچی تیری ذات اللہ بڑا کریم تیرے نالو اور کریم کوئی نہیں تو کوئی نہیں تو کریم تیرے نالو اور کریم کوئی نہیں. میں کہ پڑھو تو کریم تیرے نالو اور کریم ہے کوئی کریم تو بن گئی ہے تے کوئی دسو وہی وحدہ لا شریک اور ساری کریمی دا بھی مالک وہی ہے ساری رحمانی رحمانی دا بھی مالک وہی ہے اور چاہے تے مہربانیاں ہو جاؤں وہ چاہے تے مہربانیاں نہ ہوں. تو کریم تیرے نالو اور کریم تے بد کوئی نہیں تو کریم تیرے نالو اور کریم تے بد کوئی نہیں تو کریم تیرے نالو اور کریم تے بد کوئی نہیں. میرے گناہ محدود نے لیکن تیرے کرم دی حد کوئی نہیں. اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا مہربان ہے او رحیم او رحمان اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ بڑا ہی مہربان ہے. آئی رات اللہ بڑا ہی مہربان ہے. اللہ کی رحمتاں نازل ہو گئی ہیں. اللہ کی رحمتاں شماعت چند اپنے محبوب دے غلاماں تے برس رہی ہیں. تانوں پتہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام ایک یارے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں قرآن پہ واقعہ پڑھیا یا اللہ میں قرآن پڑھی تے قرآن کے اندر میں ایک امت کا ذکر پڑھیا اے امت جہاں ذکر تو قرآن کے اندر کیتا ہے یا اللہ میں پڑھیا ہے وہ سب تو آخر تے آئے گی اور سب تو پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی. وہ کوئی اور نہیں وہ امت مصطفیٰ ہے. انہی مہربانیاں اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک گل چھیڑی کیوں ہوئی ایک گل مینوں کو سنائی ہوئی نہیں تو قرآن نازل کی تھی آتے مینوں پتا میں وہ اندر وہ آخری امت کا ذکر کیتا ہے تو ایک گل کیوں چھیڑی عرض کی تھی پروردگارہ دعا ہے التجا ہے. اے کون کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ دعا التجا سن لے. اللہ نے فرمایا موسیٰ دسو عرض کی تھی باری والا او امت منو دے دے. اللہ نے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی پروردگار عالم کو امت منو عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ اسی امت اپنے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی. جناب موسیٰ علیہ السلام مسلم دے پروردگار عالم پہلی دعا تو رد کر چھڑی یعنی پہلی دعا قبول نہیں ہوئی یعنی پہلی دعا دے اندر مینوں شامل نہیں کیتا پروردگار عالم مینوں اس امت مینوں عطا نہیں فرمائی. لیکن دوسری دعا منگن لگا اللہ دے پیارے نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے ہاتھ چک دے عرض کرتے نے پروردگار عالم مہربانیاں فرما لے اگر مینوں او امت عطا نہیں فرمائی تے مینوں اس امت دے اندر شامل کر دے. کدی امت مانگنا ہے کدی امت میں شامل ہونا مانگنا ہے. اج خیر دیا اج کیڑی گلاں چھیڑ کے بیٹھیاں ہے. اسی تینوں قوم بنی اسرائیل عطا کر چھڈیے بڑی لاڈلی قوم ہے بڑی چہیتی قوم ہے. ایو قوم جنہاں دی
یعقوب کی نسل ہے، یوسف علیہ السلام کی قوم ہے، ایڈی سونی قوم دیتی ہے، پھر امت مصطفیٰ مانگنا ہے اور پھر آگنا ہے کہ اگر امت نہیں دینی تو امت شامل کیا دے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کیا آخر نے سنو، حضرات نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بننے اللہ رب العزت جل جلالہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دا نبی صاحب کتاب نبی صاحب معجزہ نبی اللہ دے کلیم اللہ دے پیارے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم پہلی دعا مانگی پروردگارہ منو محمد عطا فرما دے تو قیار نہیں او امت میں اپنے نبی آخری نبی امام الانبیاء عطا فرمائیے الہی دوسری دعا مانگیے منو امت عطا نہیں کرنی تے پروردگارہ او سرمت سے اندر شامل ہی کر دے اللہ رب العزت دے پیارے نبی عرض کرتے ہیں پروردگارہ ہوں تو پوچھ رہا ہے اے موسیٰ انہی گلہ کرنا مقصد کی ہے الہ العالمین میں جو سنیا ہے میں جو پڑھیا ہے تو آخری امت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت یعنی احمد مصطفیٰ دی امت رو ایک ایسا مہینہ عطا فرماوے گا اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات عطا فرماوے گا میری رات ساری راتوں تو زیادہ افضل تے برکت والی ہوئے گی الہ العالمین میں اس رات دی وجہ تو چننا الہی یہاں تے امت دے دے یا امت میں شامل یہ آج کی رات دی برکت ہے یہ آج کی رات دی رحمتہ نے او مانگ دے رہے او مانگ دے رہے او مانگ دے رہے اللہ نے سانوں بن منگے عطا فرما چھڑے آئے پھر بھی قدر نہ جانیے پھر بھی قدر نہ جانیے پھر بھی اپنے بخش کا سامان نہ بنائیے حضرات نبی علیہ السلام اللہ کتنا مہربان ہے اللہ دی رحیمی کی نہیں ہے جمعہ دے اندر میں حدیث بیان کر رہا تھا وہ دوری رہ گئی آؤ وہ واقعہ جو کریم آقا امام الانبیاء کا بیان کر رہا تھا وہ سنو اللہ کتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام مکہ شریف کے اندر جلوہ کرتے ہیں فتح مکہ تو بعد کا واقعہ ہے ایک عرابی مکہ دے گرد و نوالا دے حالی ہے اور طواف کعبہ کرنی غرض نال آج کعبے دی زیارت واسطے حاضر ہو جائے ہے اور نیتوں دیا دو نے ایک نیت ہے کعبے کا طواف کر لوا دوسری نیت ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار کر لوا ایک نیت کعبے کا دیدار ہے دوسرا مصطفیٰ کا دیدار ہے کعبے کا طواف بھی کر لوا مصطفیٰ کا دیدار بھی کر لوا آیا یہ آگے نا کعبے کا سامنے کھلو گیا کہ ان کھلو کے سوچی بیٹھا ہے کہ میں کعبے کا طواف شروع کرنا ہے میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کعبے کا طواف کرتے ہیں پہلے چکر جنگی دی کیڑی دعا پڑھنی ہے دوسرے کیڑی پڑھنی ہے ساری جو حاجی جاندے ہیں نا جب بڑا ترکیب بنا کے جاندے ہیں کتاباں پڑھ کے جاندے ہیں مولویوں کو پوچھ کے جاندے ہیں دسو جی 70 چکر دی کیڑی دعا پڑھنی ہے کی منگنا ہے پھر اس کے بعد حجر اسود کے سامنے کی پڑھنا ہے مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل پڑھنے کی پڑھنا ہے صفا مروہ دی صحیح نظر کی پڑھنا ہے کہ وہ کیا کسی وہ نمانہ مسلمان ہویا انہوں کوئی علم نہیں سی وہ سوچی سوچ کے اندر چلو اور کوئی نہیں ہوتا دے اللہ دے اس میں گرامی یاد کریموں دا ورد شروع کر دے حضرات نبی علیہ السلام دیہاتی اپنی موج دے اندر آ گیا او حجر اسود کے سامنے آیا انہیں تو مائے ہتھانوں اہد کیتا یا حجر اسود نے چون گیا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ دے گھر کا طواف شروع کیتا پہلا طواف پہلا چکر کر رہا ہے جنہوں نے پڑھتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم پہ جائے یا کریم یا کریم یا کریم حضرات نبی علیہ السلام یا کریم پڑھی جاتا ہے ادھر میرے آقا امام الانبیاء سہنے کعبہ دے اندر جلوہ فرمانے ہر میں کعبہ دے اندر اپنے صحابہ نہ بیٹھے رہے او دیہاتی اونچی آواز درالی آگ کے لیے جو ورد کر رہے آئے ادھر میرے آقا امام الانبیاء دے مبارک سماعتہ دے اندر رسول اللہ علیہ السلام دے مبارک کرنا دے اندر اس دیہات دی آواز آ گئی میرے آقا امام الانبیاء نے گفتگو ترک فرمائی میرے مصطفیٰ اس دیہاتی دیوال کو توجہ ہو گئے میرے آقا امام دی آواز بڑی سونی لگی ہے بڑی پیاری لگی ہے میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے غلاموں سنو دیہاتی کیڑا سونا اللہ دا نام لے رہے ہیں چلو دے پیچھے چل رہے ہیں حضرات نبی علیہ السلام میرے آقا
امام الانبیاء اپنے صحابہ کرام دے نال اس دیہاتی نے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. دیہاتی نے پہلا چکر کٹیا, دوسرا چکر شروع کیتا, اور وہ ہمیں محسوس ہویا جب میرے پیچھے کوئی بندے چل رہے ہیں, کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے. حضرت نبی نے تشریف دیہاتی رک گیا, دوسرا چکر پورا نہیں کیتا, اپنا چہرہ پھیر کے رسول اللہ دے حال کر کے آخدا ہے, اے جوانا کی گل ہے, تو میرا مذاق کیوں اڑا رہا ہے؟ خیر دیا کی ہویا, میرے کول علم کوئی نہیں, کی ہویا مینوں پتہ کوئی نہیں, کعبے کا طواف کر دیا, کی دعا منگنی ہے مینوں پتہ کچھ نہیں, لگدا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے. میرے آقا مسکرائے, فرمایا نہیں نہیں بندے خدا دیا, اسی تیرا مذاق کوئی نہیں اڑا رہے. دیہاتی آخدا ہے ہو میں تے تو میرے پیچھے پیچھے آئے کہ میں تہاڈی شکایت اپنے نبی دے نال کر دیواں گا. حضرت نبی نے تشریف میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا نہیں نہیں اسی تینوں پریشان نہیں کر دے, تو اپنا کام کر. دیہاتی نے دوسرا چکر شروع کیتا, تیسرا چکر کٹیا, چوتھا چکر کٹیا, یا کریم یا کریم یا کریم لفظ کر رہا ہے. حضرت نبی نے تشریف میرے آقا دے پیچھے پیچھے اس نے چوتھا چکر پورا کیتا, پنجواں شروع کرنے لگائے. پھر مڑ کے آخدا ہے اے جوانا تینوں سمجھ کوئی نہیں آئی, میرا پیچھا کرنا چھڑ دے, وہ میرے پیچھے پیچھے آنا چھڑ دے, وہ میرا مذاق نہ اڑاؤ. میں اللہ دے گھر دا طواف پیا کردا ہاں, نواں نواں مسلمان ہویا ہاں, مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ دے گھر دے طواف دے اندر کیڑیاں دعاواں پڑھنیاں نے, لہذا میرا مذاق نہ اڑاؤ. میرے آقا نے فرمایا بندے خدا دیا اسی تینوں پریشان کوئی نہیں کرتے, تو اپنا کام کر. دیہاتی آخر لگا خبردار میرے پیچھے نہ آنا, نہیں کہ تہاڈی شکایت میں اپنے نبی نال کر چھڈاواں گا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا تو اپنا کام کر. دیہاتی نے پنجواں چکر لایا, میرے مصطفیٰ اپنے غلاماں دے نال پیچھے پیچھے. دیہاتی پھر رک گیا, اے آقا لگا مینوں لگدا ہے تہاڈی شکایت اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر کرنی پوے. میرے مصطفیٰ مسکرائے, فرمایا بندیا خدا دیا تینوں کنے دسیا ہے تیرا نبی شکایتاں سندا ہے؟ دیہاتی آکھن لگا اے سونے نوجوانا, اے پیارے نوجوانا, تینوں پتہ نہیں میرا نبی غلاماں دیاں ہی نہیں, میرا نبی تے جانوراں دیاں بھی شکایتاں سندا ہے. حضرت نبی نے تشام میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر جوان آنکھن لگا, تینوں پتہ نہیں میرا نبی صرف اپنے غلاماں دیاں ہی نہیں بلکہ جانوراں دیاں شکایتاں کی سن لیتا ہے. میرے آقا مسکرائے, فرمایا اے بندے خدا دیا اسا تیرا پیچھا نہیں کر دے. میرے آقا دی بارگاہ کے اندر دیہاتی آنکھن لگا نہیں نہیں ہور میں معاف نہیں کراں گا, چلو آج اپنے نبی دی بارگاہ کے اندر چل رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے بندے خدا دیا بڑا آخنا ہے میں اپنے نبی نو شکایت کراواں گا, کیا اس تو پہلے اپنے نبی نو کدی ویکھیا بھی ہو؟ دیہاتی آکھن لگا نہیں نہیں مینوں کوئی پتہ نہیں میرا نبی کی ہو جائے, پر سنیا ہے اولا چہرہ ہے بدھا شکایت لاواں. میرے آقا کے چہرے دے ول نظر پر کے دیکھیے, دیہاتی کہنے لگا شکایت لان دا بھی دل کردا ہے تے تیرا چہرہ میرے تے شکایت نہیں لان دا بھی دل کردا. دل کردا شکایت بھی لاواں پر الٹا سونا ہی تیری شکایت کیوں لاواں, تیری شکایت لان دا دل بھی نہیں کردا ایڈا سونا لو. میرے آقا مسکرائے, فرمایا اپنے نبی نو ویکھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میرا آقا نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ, میں ہی تیرا نبی ہوں, میں ہی تیرا نبی ہوں. وہ دیہاتی نے دیکھا میں انہوں سرکار میں گلا کر رہا تھا, تو میں نے پتا بھی نہیں چلیا. جب میں دیہاتی سوچا کہ میں آکھا میں ایڈا سونا چہرہ جوان دا, دل دی خیال ہے اور نبی پاک میں گلا کر رہا تھا, کمل لا پیا تھر تھر کمل لا پیا. کیوں کہ اللہ کے قرآن نے آکھیا نا میرے محبوب دی بارگاہ کے اندر اونچی آواز نہ کرنا, اونچا دم نہ مارنا, یہ میرے محبوب دی بارگاہ ہے. دیہاتی میرے مصطفیٰ دا ادب جاندا سی. حضرت نبی نے نشان دیہاتی کمل لا پیا, پہلا کمل لا پیاں, میرے مصطفیٰ دے کلمہ دے اندر گر گیا, رو رو کے معافیاں منگ رہا ہے, عرض کردا ہے سونیا
نہیں سی تسی میرے نبی ہو یا رسول اللہ مینوں پتہ نہیں سی میں اپنے آقا دے نال گلاں کر رہا ہوں مینوں پتہ نہیں سی میرے سامنے تو عالم دا تاجدار کھلوتا ہے میرے آقا امام الانبیاء دیہاتی یاداں دیکھ رہے نالے مسکرا رہے دیہاتی معافی ہم پہ منگدا ہے اے اندر جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں سونیا پروردگار عالم میں تینوں سلام بھیجی آئی اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرے تے سلام بھی ہوئے اللہ فرماتا ہے محبوبہ اے دیہاتی بڑا بے ادب ہے اے دیہاتی بڑا گستاخ ہے سونیا تو معاف کر دے میں معاف کوئی نہیں کراں گا حضرت ربیل جا میرے آقا نے جبرائیل کا پیغام سنیا جبرائیل کا پیغام سن کے میرے آقا نے دیہاتی کو کھڑا کیتا فرمایا ہے بندے خدا دیا میرے غلاماں اللہ رب العزت کی طرفوں پیغام آیا ہے میں تینوں معاف کرتا لیکن اللہ فرماتا ہے میں تیری بے معاف کوئی نہیں کراں گا تو میرے محبوب دا بے ادب میرے محبوب دی بارگاہ دا ادب کوئی نہیں رکھیا لہذا میں تینوں معاف کوئی نہیں کراں گا دیہاتی بڑا ہی سیانا نکلیا دیہاتی بڑا عقل والا سی قدمی ٹک کے مصطفیٰ دے کلمہ دے اندر ٹک کے کردا ہے سونےو تسی تے معاف کرو میرا تے تہاڈا معاملہ کلیئر ہو جاوے گا قیامت والے دن میں جانا تے تیرا رب جانا میں جانا تے میرا میں اپنی اللہ کو معاف کروانا دسو ہے کوئی ہو جا بندہ بھی کہہ سکے میں اپنی کروانا لگی چھڈو سارے کام لیکن دیہاتی یہ کر لے تو وہ ایک لوجک سی وہ ایک گل سی پر گل نہیں ہے کی گل سی کہندا سونیا تسی معاف کرو میرا تے اپنا معاملہ کلیئر ہو جاوے گا میں تواڈے نال معاملہ کلیئر میں جانا تے میرا رب جاندا ہے میرے آقا مسکرا کے فرمایا او کیوں ہے اب میں بھی تو سمجھانا چونکہ سرکار ساری گلاں نے آندے نے میرے آقا نے فرمایا دس کیویں اللہ دا معاملہ نبیڑے گا دیہاتی کی کہندا ہے عرض کردا سونے محبوبہ کملی والے آ مینوں معاف تسی فرما دیو مہربانی فرماؤ کرم کی ایک نظر مجھ پر فرشتوں لے گیا
اللہ رب العزت میرے گناہ گنوائے گا، میں اپنے گناہاں دا اقرار کراں گا، سونے بالآخر میرے گناہ مک جان گے، اس ویلے میرے گناہ مکن گے، میں اللہ دیاں رحمتاں دا حساب شروع کر دیواں گا، میں آکھاں گا مولا تو میرے گناہاں دا حساب کیتا ہے، میں تیری رحمتاں دا حساب کراں گا، میرے گناہ مک جان گے، پر اللہ دی رحمت نہیں مکن والی۔ اللہ دی رحمت مکن والی نہیں۔ اے لے اے رب نے جنہیں آکھیا نا کہ میرے آقا ایک بار مسکرا دے، کیا بات ہے، گل جو نہیں بڑی سونی کی نا، اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں، وہ دی حد ہے کہ اللہ دی رحمت، اللہ دی رحمت دی کوئی حد نہیں، وہ دی رحمت بے حد و حساب ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے تو بڑی ہے۔ حضرت علی رضی شاہ رابی نے کہا میں اللہ میرے گناہاں دا حساب کرے گا، سونیا میں اللہ تبارک و تعالی دی رحمتاں دا حساب کراں گا، میرے آقا مسکرا پے، ادھر میرے آقا مسکرائے نے، ادھر جناب جبرائیل دوبارہ سدرا کو آئے نے، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر سلام لے کے آئے نے، عرض کرتے نے سونیا اللہ رب العزت جل جلالہ السلام کی نازل فرما رہے آئے، اللہ فرماتا ہے محبوب آئے نو دس چھڑو، میں رب کائنات نے معاف کر چھڑیا، معاف کر چھڑیا، اوہ ربی پریشان ہو گیا، عرض کی سونیا اللہ نے مینوں معاف کیوں کیتا، جناب جبرائیل عرض کر دے نے سونیا اللہ فرماتا ہے اپنے غلام کو آکھ دے کل قیامت والے دن میرے گناہ نہیں گناں گا، اے میری رحمتاں نہیں یہ میری رحمتاں نہیں گنے گا۔ دوستو آج دی رات ہے جو رحمتاں دی انتہا، آج اللہ دی رحمتاں چھما چھم برس رہی نے، میرے آقا نے کرم نوازی کی اجنا لے، اور یاد رکھو وہ میں آگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ، اللہ بھی کرم کرنے والا، اللہ نے سانوں نبی عطا فرمائے کہ سراپا مہربان ہے، سراپا مہربانیاں کرنے والے، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے غلاماں نال کتنا پیار کرنا وا، آؤ میرے غلاموں میں تانوں آج دی یہ چرک سناواں، اونچی آواز نال ہن گل آ گئی مدینے دے تاجدار دی، مزہ پھر نہ کہ اپنا جوش ہوش سلامت رکھو، سرکار دی گل آ گئی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت فرشتیاں نوں حکم دے گا، فرشتے اللہ دے حکم دے نال نور دے منبر لے آن گے، کی لے آن گے؟ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میدان معاشر کے اندر فرشتیاں نوں حکم دے گا کہ نور دے جڑے ممبر لے کے آئے ہو انہاں نوں میدان معاشر کے اندر سجا دے، میدان معاشر کے اندر نور دے ممبر لائے جان گے، اللہ اعلان کرے گا آدم تو لے کے میرے محبوب دی ذات مبارکہ تک سارے نبی انہاں ممبراں تے بیٹھ جائے، اور سب تو اونچا میرے نبی دا ممبر ہوئے گا، میرے آقا علیہ السلام دا ممبر ہوئے گا۔ گل بڑی سونی ہے، میرے آقا کتنے مہربان نے ساڈے تے، آج اگر اسی سمجھ گئے نا ساڈے آقا علیہ السلام ساڈے تے کتنا مہربان نے، تے کریم آقا نے ساڈے واسطے کی کچھ کیتا، اور اگر کی کریں گے قیامت والے دن انشاءاللہ تعالیٰ آج دی رات اسی غفلت نال نہیں گزاریں گے۔ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا آدم کس کی بیجو، اے شیش کس کی بیجو، اے نوح کس کی بیٹھو، اے حضرت جناب اسحاق و یعقوب و یوسف کس کی بیٹھو، ابراہیم کس کی بیٹھو، اسماعیل کس کی بیٹھو، عرض کی دی یا نبی اللہ تو نوحی اللہ کہے گا، میرے آقا نے فرمایا ہاں میرا ممبر لگا ہوئے گا اور ممبر سب کو بلند ہوئے گا۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں سارے نبیوں واسطے نور دے ممبر سجائے جاون، نور دے ممبر لگائے جاون۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے 23,000
ممبر سجائے جاؤں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سارے نبی ممبران دے بیٹھ جاؤں گے. آدم بھی بیٹھ جاؤں گے, جناب شیش بھی بیٹھ جاؤں گے, جناب نوح بھی بیٹھ جاؤں گے, جناب سلیمان بھی بیٹھ جاؤں گے, جناب داؤد علیہ السلام بھی بیٹھ جاؤں گے, جناب ابراہیم بھی بیٹھ جاؤں گے, اسماعیل بھی بیٹھ جاؤں گے, اسحاق و یعقوب و یوسف بیٹھ جاؤں گے, جناب شعیب بھی بیٹھ جاؤں گے, جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی بیٹھ جاؤں گے, جناب عیسیٰ روح اللہ بھی بیٹھ جاؤں گے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں نہیں بیٹھا گا, میں نہیں بیٹھا گا. میرے آقا دی بارگاہ کے اندر غلاماں نے عرض کی سونیا جی وہ سارے نبی ممبران میں بیٹھ گئے, سونیا تو کیوں نہیں بیٹھے گا؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اس واسطے کہ سارے نبی اطمینان نال بیٹھ جاؤں گے, مینوں میری امت دی یاد ستا رہی ہوگی. میرے آقا نے فرمایا میں ممبر تے نہیں بیٹھا گا, اللہ کی طرف آواز آئے گی محبوبہ ممبر سج گیا ہے, آسا آئی اباسا کا ربو کا مقام محمودا. محبوبہ جو مقام محمود سج گیا, او مقام محمود جڑا اذان تو بعد ہر غلام دعا کردا ہے یا اللہ اپنے محبوب کو مقام نہیں جہاں تو وعدہ کیتا ہے. تے محبوبہ آ میں اپنا وعدہ پورا کرتے آج میرے واسطے محبوب کا ممبر لاتا مقام محمود سجا دیتا. محبوبہ کہیا میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف آواز آئے گی محبوبہ اسی ممبر تے بیٹھ جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں میں آقا کا مولا میں نہیں بنوں گا. اللہ فرمائے گا محبوبہ کیوں نہیں بنو گے؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میں اپنے گھر کا باری تعالیٰ میں میری امت کی یاد ستا رہی ہے. حضرات نبی نے دشا میں قربان جاوا میرے آقا دی رحیمی تے دیکھو میرے مصطفیٰ دی کریمی تے دیکھو قیامت والے دن اپنے غلاموں کو نہیں بھولن گے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنا سر سجدے دے اندر رکھ چھڈاں گا. حضرات نبی نے دشا حدیث بڑی پیاری ہے, بڑا پیارا واقعہ میں سنا رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی ایمان والا ہو جائے گا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اس والے میں اپنا سر سجدے دے اندر رکھاں گا. میرے آقا نے فرمایا واللہل والی زلفاں بکھر جائیں گی, واللہل والی زلفاں بکھر جائیں گی. اللہ رب العزت حاضر کے غیب جواز لائے گا. اے جبرائیل اے میکائیل اے اسرائیل اے اسرافیل سارے فرشتے کھڑے ہو جاؤں گے. اللہ کے باری تعالیٰ کی حکم ہے. اللہ فرمائے گا اے جبرائیل و اسرافیل و اسرائیل و میکائیل تسی کی پہ کرنے ہو؟ دیکھو میرا محبوب سجدے دے اندر ہے, میرے محبوب دیا زلفاں کھل گئی ہیں. ایک پاسیوں تو تھا تجھے پاس پہ تو تھا. اے جبرائیل ایک پاسیوں تو پھڑ میرے محبوب دی زلفاں, میکائیل میرے پاسیوں تو پھڑ لے میرے محبوب دیا زلفاں صافو. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فرشتے میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد, اے پیارے محبوبہ سر اٹھا, سب سوال کر تعطی عطا کیتا جائے گا. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرمائے گا محبوبہ کی گلے کی منگنا چاہتا ہے میں کروں گا باری تعالیٰ ساری امت منوں عطا فرما. سارے غلام تو میرے نہیں یا اللہ منوں عطا فرما دے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اللہ محبوبہ سر تے سر چوک سر تے اٹھا. میرے آقا فرمان کہ میں سر چکاں گا. اللہ فرمائے گا جا میں تیری امت 70,000 بندیاں کو بغیر حساب دے بخشش کرتا. او ایک جنت جا رہی, او ویکھو محبوب جنت جا رہے ہیں. میرے آقا فرمایا میں پھر سجدے اندر سر لگ جاتا, میں پھر روماں گا. اللہ فرمائے گا محبوبہ کی مانگ دے ہو؟ میں اس طرح کا باری تعالیٰ امت. اللہ فرمائے گا او ایک محبوبہ اور جنہ دے نام تیرے نام کو سن, جنہ نے دنیا جی رہ گیا اپنی اولادہ کا نام محمد تے احمد رکھیا ہے. میں جس وقت تینوں پکارنا ہوں تے کھلو ہو جاتے ہیں. میں انہوں نے پوچھنا کہ تسی کیوں کھلوتے ہو پکارے ہیں کہ میں محمد نوں ہے سارے کہنے میں مولا سادہ بھی نام محمد احمد ہے. محبوبہ کام کیوں کرنا بے سارے بلا حساب سے جنت داخل کرتے ہیں. حضرات نبی نے شاہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میں سر سجدے رکھاں گا. اللہ کی طرف آواز آئے گی
سل 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 ارفع رأسك یا محمد ارفع رأسك یا محمد ارفع رأسك یا محمد محبوبہ سر چک لے تیرا سر سید جڑیا سر گوارا نہیں محبوبہ سر سید چک لے منگی منگنا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ کے اندر گزارش کروں گا پروردگارا ساری ہمت عطا فرما دے اللہ فرمائے گا محبوبہ تو محبوب میرا ہے امت تیری ہے جیڑی تیری ہے وہ میری ہے جیڑی میری ہے وہ ساری تیری ہے کریمہ کا امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا اللہ فرمائے گا محبوبہ کیوں کام کرتا ہے تیری میری سارا کوئی بڑھ دیتا ہے تینوں عطا کر چھڑے جائے محبوبہ اگر محمد تیری ہے تو جنت تیری ہے تعالیٰ اتفاقی کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا وہ کہتے ہیں کہ سرکار مالک نہیں نعوذ باللہ سرکار کچھ نہیں نعوذ باللہ لیکن اعلیٰ کہتے ہیں سونے جنت کا تو مر رہا ہے جنت کا تو دینا ہے خزانے تو دینا ہے جنت کا دار تو کرنا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کیا جو مثال ہے دو یار آپس میں بیٹھے ہو نا اگر اگر بھائی چلو نہیں تو کھانا کھوائیے دوجا کہہ رہے یار جو کھار بھی دیتے رہی جو کھانیاں دیتے رہی محبت نہ پیار نہ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا محبوبہ جو میرا وہ تیرا ہے جو تیرا وہ میرا ہے امت تیری ہے کہ جنت میری ہے امت مینو دے دے جنت للہ حضرات عظیم انتشاہ میرے آقا امام الانبیاء دا فرمانے نشان سنو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا سونا سونا فرمانے بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک بیان کر رہے ہیں میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہر نبی علیہ السلام کو چند کلمات عطا فرمائے ہر نبی کو کوئی کلمات عطا فرمائے ہر نبی علیہ السلام نے او دعائی کلمات دنیا کے اندر استعمال کرنے تھے جناب آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے خاص کلمے عطا فرمائے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی خاص کلمے عطا فرمائے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خاص کلمے عطا فرمائے ہر نبی کو اللہ نے خاص کلمے عطا فرمائے لیکن ہر نبی علیہ السلام نے انہاں کلمہ دا استعمال دنیا کے اندر ہی کر لیتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں جڑے خاص کلمات عطا فرمائے ہیں اے میرے غلاموں میں انہاں نوں سنبھال لیتا ہے میں انہاں نوں سام لیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے خاص کلمات نے سویا تو انہاں نوں کیوں سنبھال لیا ہے کیوں سام لیتا ہے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں انہاں خاص کلمات کو اس کر کے سنبھالے آئے کہ کل قیامت والے دن میری امت پریشان ہوئے گی میں انہاں خاص کلمات کے نال اپنے رب نو راضی کر کے اپنی امت نو جنت داخل کرتا اپنی امت نو جنت لے جاواں گا اس لیے کہ شاعر نے ایتھے رسول اللہ علیہ السلام دی کریمی اور اللہ دی رحیمی دا بیان کیتا کہ اسی کیوں گھبرائی آئی دا گناہگار کیوں در بدر پھرے اللہ بھی مہربان ہے اللہ کا محبوبی تے مہربان ہے شاعر کے اندر ایک رب البلا دوسرا
رب العلا دو سلام مصطفیٰ کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ خواہش میرے دل کو گوارا نہیں اللہ مہربان اللہ محبوب بھی مہربان اللہ بھی کریم اللہ کے محبوب بھی کریم نے تے جدوں یہ دو کریم ساتھ میں لگے تے پھر گناہگار کیوں گھبراوے آج کی رات اللہ دے حضور کی گڑاؤ دعاؤں منگو کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات مہربان ہے اللہ کا محبوب بھی اپنی امت سے مہربان ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا شبان شہری فرمایا شبان میرا ہے یہ فرمایا میرے آقا نے شبان میرا مہینہ ہے شبان میرا مہینہ ہے اللہ مینو راضی کرتا ہے شبان کے مہینے سے اللہ اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ بنو کلب دی بکریاں انہوں نے بالا نے تعداد دے برابر اللہ رب العزت جہنمیاں میں جہنم تو آزادی عطا فرماتا ہے ایک بکری دے وال گنے تے نہیں ہوندے کہ لکھاں دا ریکڑ ہوئے انہاں دے وال کون گنے گا اللہ رب العزت آج کی رات بے حد و حساب اپنے بندیوں تے مہربان ہے کرم فرما رہا ہے آؤ آخر دیتے اللہ دی بارگاہ دے اندر آج کی رات دے حوالے دے کلام ہے میں پہلے میرے شعر پڑھے لیں نوری محفل پہ چادر بنی نور کی نور پھیلا ہوا نوری محفل پہ چادر بنی نور کی نور پھیلا ہوا چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما عرش پر تم ہے فرش پر تم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے کب آئے شب کس کو معلوم ہے دوستو کسی نے پتا سی تو کہہ سکتا جی اب جب ایسا کرونا چھایا تو کہہ سکتا جی اگلے سال کا جب کی بنے گا ساڑھے نام اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے آج دی رات صدقے اللہ کرونا میں نجات عطا فرما ہے جی کب یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے یہ ساڑھے کئی بھرا کئی عزیز کئی رشتہ دار ٹر گئے کئی ٹر گئے سانوں بھی پتہ نہیں اگلے سال جینا ہے کہ مرنا ہے کب یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پر ہم پہ لطف خدایا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے آج کی رات بڑی برکتوں والی ہے آج کی رات بڑی برکتوں والی ہے یاد رکھو اے مسلمان کا شیوا نہیں ایک ایمان والا کا شیوا نہیں کہ آج کی رات جڑے لوگ عبادت اندر مصروف ہوئے انہوں نے پریشان کرنا شورلیاں پٹاخے چلانا شور کرنا یہ گل مناسب نہیں خصوصاً جڑے نوجوان نے میں گزارش کرنا گا کہ آج کی رات دی اہمیت کو جانو میں مغرب دے ویلے بھی ایک حدیث پاک
سنائی سی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جوان جدو توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت 40 دن واسطے مشرق و مغرب کے اندر جتنے مردیاں دے ہوتے مرن والے دے ہوتے قبرستانہ دے ہوتے اللہ دا عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے اللہ 40 دن واسطے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے برائے مہربانی آج کی رات کو ضائع نہ کرو آج کی رات دعوتہ کھان دی رات نہیں کمن پھر دی رات نہیں مذاق پر چٹھا کرن دی رات نہیں گلیاں دے وچ ایک دوسرے کو گالاں کڈن دی رات نہیں آج دی رات غفلت والی نہیں خدا دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اے جو میں بیان کیتا ہے اگر میرے مطابق کریے گا تے اس کو بڑا بدبخت ہی کوئی نہیں جڑا آج دی رات اور غفلت اندر گزار جائے تے اس کو بڑا خوش قسمتی کوئی نہیں تو سارے نصیب والے ہوئے بار دنیا داری کے اندر مصروف ہے لیکن تسی اللہ کے گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ کے اندر مصروف ہو تسی ذکر الہی کے اندر مصروف ہو اللہ نے راضی کرنے واسطے بیٹھے ہو ذکر مصطفیٰ سننے واسطے کنی دور تو میرے دوست چہرے میں دیکھ رہے ہیں جڑے میں سننے واسطے چوک شالا مار دو اور دیگر جگہ تو آئے نے میرے جاننے والے کتنے بھی تو آئے نے اے خوش نصیب نے جڑے آئے نے اور انہوں نے بھی اپنی خوش نصیبی چمکانی چاہیے جگانی چاہیے جڑے بار گلیاں محلیاں میں زینت بنے ہوئے ہیں برائے مہربانی آج رات میں غفلت نہ گزارو اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک جاؤ کہ آج کی رات پھل اسے طرف میں لگے گا جڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک جائے گا دعائیں اللہ رب العزت میری تمہاری حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ